السلام علیکم عزیزو دوستو، آج ہم دعا پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کی تلقین فرمائی ہے کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں بھی یہ یاد آئے کہ ہمیں یہاں آنا ہے، یہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب تم داخل ہو تو سب سے پہلے تم نے السلام کرنا ہے، السلام علیکم کہنا ہے۔ اسی طرح قبرستان بھی ایک گھر ہے جو ہمارا اصل گھر ہے، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اصل گھر تو وہی گھر ہے ہمارا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے آبا و اجداد بھی وہاں آباد ہیں۔ تو جب ہم نے قبرستان داخل ہونا ہے تو وہاں بھی سلام کہنا ہے، لیکن اس سلام سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ انتم سالفونا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالعصر، اور ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ یہ دعا ہے۔ جب آپ نے قبرستان جانا ہے تو سب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سالفونا ونحن بالعصر، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سالفونا ونحن بالعصر۔ ہم نے یہ دعا پڑھنے کے بعد قبرستان میں داخل ہونا ہے۔ قبرستان میں بھی ہم نے کچھ کام کرنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ جب تم نے قبرستان میں جانا ہے، اپنے ماں باپ ہے یا بہن بھائی ہیں یا کوئی رشتہ دار ہے، اس کی قبر پر ہمیں جانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب قبر پر کھڑے ہوں تو جو اس کا پاؤں والا طرف ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ پھر اس کے سرانے سر کی طرف آ جانا ہے، وہاں اپنے پڑھنا ہے جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، سورۃ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اس دن کے لیے اس قبرستان والوں سے عذاب مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی والد یا والدہ یا بہن یا بھائی یا دوست کی قبر پر پڑا ہے اور اس کے واسطے پورے قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان تمام پر اگر ان پر کوئی عذاب ہے اس دن کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے آپ کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبرستان والے آپ کا انتظار کرتے ہیں، جس طرح ڈوبنے والا ایک تنکے کا سہارا لیتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں، وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے اس قبرستان میں اور پڑے اور جس کی وجہ سے ہمارے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، قبرستان جب بھی گزر ہو ایک لمحے کے لیے آپ وہاں رکیں، آپ پڑھیں جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ قل شریف پڑھ لیں۔ 3 دفعہ قل شریف پڑھنے کا ثواب ایک قرآن مجید کے اجر کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا ثواب تو الگ ہے، لیکن 3 مرتبہ قل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار میں ثواب، پورے قرآن کا ثواب تو الگ ہے نا، وہ تو اس کا الگ ایک ہے، لیکن اتنی مقدار میں اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورتیں پڑھ لیں، سورۃ غاشیہ پڑھ لیں، سورۃ اللیل پڑھ لیں، سورۃ یاسین پڑھ لیں، سورۃ ملک پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں۔ اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یا اللہ جو کلام پاک میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا، اور اس کے واسطے طفیل سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، جتنے بھی ہیں، جتنے اولیاء اللہ لوگ گزرے ہیں، تمام کے یا اللہ درجات کو یا اللہ بلند فرما، اور اس کے واسطے سے یا اللہ میرے اس والدہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جو بھی رشتہ دار ہے یا یہ قبرستان والے ہیں، یا اللہ ان کی ارواح کو پہنچا دے۔ تو اللہ کے ہاں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کے اس کے پڑھنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اگر آپ آج قبرستان میں جا کر یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر بھی کوئی پڑھنے والا آ جائے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کے بھی کچھ آداب ہیں، قبرستان کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم جب جاتے ہیں قبرستان میں اکثر کسی میت کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی میت کی چارپائی لوگوں کے کندھے پر ہوتی ہے، لوگ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں قبر کے پاس۔ جب تک میت کو کندھے سے اتار کر نیچے نہیں رکھا جاتا وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں جب اس کی میت کو اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں، قبر تیار نہیں ہے، انتظار ہے، تو آپ کہیں سائڈ پر ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن میت کو اتارنے سے پہلے کندھوں سے
اب وہاں بیٹھنا منع ہے۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بےچارے، وہ تھک جاتے ہیں کھڑے ہو کر، تو قبرستان کے اندر قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جو پکی بنی ہوتی ہیں، پلستر ہوتے ہیں، تو قبر کے اوپر بیٹھنا منع ہے، یہ قبر کی توہین ہے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ قبرستان میں دعا کرنا یہ سنت ہے۔ یہ امہات المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام پذیر تھے، رات کو میں جب اٹھی تو آپ بستر پہ نہیں تھے، تو مجھے وہم ہوا کہ کہیں کسی اور روزے کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو میں نے جب دیکھا تو آپ جنت البقیع کے اندر کھڑے ہیں، رات کے وقت اندھیری رات ہے، اور وہاں آپ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں قبرستان والوں کے لیے جنت البقیع کے اندر۔ تو قبرستان میں دعا کرنا یہ سنت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کسی مزار پر جاتے ہیں، جو مزار ہے، تو وہاں دعا مانگنا علماء نے پسند نہیں فرمایا، کہ دیکھنے والے کہیں یہ نہ سمجھ لیں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ شاید یہ آدمی اس قبر والے سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر علماء لکھا ہے کسی مزار پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا منع ہے، لیکن عام قبرستان میں جا کر دعا کرنا یہ سنت ہے۔ آپ اس سارے ثواب کے لیے اگر پڑھنا چاہیں تو قبرستان بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبرستان میں اونچی آواز سے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، البتہ زبان سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح ایک اونچی آواز سے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر گھر میں بھی پڑھیں تو اس سارے ثواب کے لیے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں جا کر پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، جہاں بھی چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ایزا اقارب کے لیے جب اس سارے ثواب کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ لیکن اگر قبرستان جا کر پڑھیں گے، اس سارے ثواب کریں گے، تو تمام قبرستان والوں کو اس سے فائدہ ہوگا، وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے، ان کو بھی راحت پہنچے گی۔ اس لیے اگر ہو سکے تو قبرستان جائیں، پڑھیں، دعا کریں، ان کو سارے ثواب کریں۔ اس لیے میرے محترم سامعین تمام سے گزارش ہے، جب آپ کا جانا ہو قبرستان تو یہ کام ضرور کریں، پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، پھر دعا کریں، ان کے لیے فتح خوانی کریں، پھر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو ہم نے اگر اللہ کے نبی کو مانا ہے، ان کی بات کو مانا ہے، عمل کیا ہے، تو گویا کہ ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے۔ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا ہے، یہ پروگرام کیسا لگا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارا ہر آنے والا جو یہ ایسا پروگرام ہے آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اسی سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔